غزہ اور فلسطین ایک تاریخی، سیاسی اور انسانی جائزہ۔ تمہید: فلسطین کی سرزمین دنیا کی سب سے قدیم اور مقدس خطوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں انبیاء کرام نے قدم رکھا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ادیان کے لیے یہ زمین برابر اہمیت رکھتی ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی اور بیت لحم جیسے تاریخی اور مذہبی مقامات اسی خطے میں واقع ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ مقدس سرزمین صدیوں سے جنگ، قبضے، مظالم اور بے گھری کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ خصوصاً غزہ کا علاقہ آج دنیا بھر میں فلسطینی جدوجہد، مظلومیت اور قربانی کی علامت بن چکا ہے۔ یہ مضمون غزہ اور فلسطین کی تاریخ، سیاسی صورتحال، مظلوم عوام کی قربانیوں، اسرائیلی جارحیت، عالمی طاقتوں کے کردار اور مستقبل کے امکانات پر تفصیل سے روشنی ڈالے گا۔ فلسطین کی تاریخی حیثیت: فلسطین قدیم زمانے سے تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ کنعان، فلسطینی، رومی، بازنطہ اور پھر اسلامی خلافت کے دور میں یہ خطہ مختلف حکمرانوں کے زیر اثر رہا۔ 638 میں حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور اس کے بعد یہ سرزمین اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز بنی۔ 1099 میں صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس پر قبضہ ہوا، لیکن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ اسلامی دنیا کا حصہ بنایا۔ عثمانی سلطنت کے زمانے تک فلسطین مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ 1917 میں برطانیہ نے عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران اعلان بالفور کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی وطن دینے کا وعدہ کیا گیا، جو بعد میں اسرائیل کے قیام کا سبب بنا۔ اسرائیل کا قیام اور فلسطینی نکسے: 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اسی سال لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے، جسے نکبہ یعنی عظیم تباہی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے اور پناہ گزین بنے۔ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں: 1948، 1956، 1967، 1973۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں کے پاس اپنی زمین کا ایک چھوٹا حصہ بھی باقی نہ رہا۔ غزہ کی پٹی ایک قید خانہ: غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو بحیرہ روم کے کنارے پر واقع ہے۔ 2007 میں حماس نے غزہ میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر غزہ پر سخت ترین ناکہ بندی کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غزہ دنیا کا سب سے بڑا کھلا جیل خانہ بن گیا۔ یہاں نہ آزادانہ تجارت ہے، نہ آمد و رفت، پانی، بجلی، ادویات اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت رہتی ہے۔ غزہ اسرائیل حملہ: 2008 کے بعد سے اسرائیل نے غزہ پر کئی بڑے حملے کیے ہیں، جن میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ اسرائیل جدید ترین ہتھیار استعمال کرتا ہے، جبکہ غزہ کے لوگ محدود وسائل کے ساتھ اپنی جان بچانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہر حملے کے بعد معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسکول، اسپتال اور مساجد تک اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں رہتے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا اسرائیل پر جنگی جرائم کے الزامات لگائے ہیں، لیکن عالمی طاقتوں کی خاموشی نے فلسطینی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ فلسطینی مزاحمت: فلسطینی عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد جیسی تنظیمیں مسلح مزاحمت کر رہی ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی سیاسی طور پر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے۔ اسرائیل جدید فوجی طاقت رکھتا ہے، لیکن فلسطینی عوام کے حوصلے اور قربانیوں نے دنیا کو حیران کیا ہے۔ معصوم بچے پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، عورتیں اپنے شہید بیٹوں پر آنسو بہا کر بھی فخر محسوس کرتی ہیں۔ انسان علم: غزہ میں انسانی المیہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں کے اسپتال ویران ہیں، ادویات ختم ہو رہی ہیں، صاف پانی کی کمی ہے، ہزاروں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، تعلیم کا نظام تباہ ہے اور نوجوان بے روزگار ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق اگر صورتحال یہی رہی تو آنے والے برسوں میں غزہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود فلسطینی عوام اپنی سرزمین اور اپنی شناخت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ عالمی سیاست اور فلسطین:
فلسطین کا مسئلہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ یہ عالمی سیاست کا اہم حصہ ہے۔ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا حامی رہا ہے اور ہر عالمی فورم پر اسے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یورپی ممالک زیادہ تر خاموش رہتے ہیں اگرچہ ان کی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف عرب اور مسلم ممالک کے رویے میں اسرائیل کی طرف سے میڈیا پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا نے فلسطینی عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ غزہ کے نوجوان موبائل فون کے ذریعے اپنے حالات دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ ان تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مذہبی اور روحانی پہلو فلسطین مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس خطہ ہے۔ قرآن میں مسجد اقصی کا ذکر ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی بھی اسے اپنی مذہبی تاریخ کا مرکز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے کا تنازع صرف زمینی نہیں بلکہ مذہبی جذبات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ مستقبل کے امکانات فلسطین اور غزہ کا مستقبل کئی سوالات سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو سکے گی؟ کیا فلسطینی عوام کو ان کے حقوق ملیں گے؟ یہ خطہ مزید جنگوں اور خونریزی کا شکار ہوگا؟ امید کی ایک کرن یہ ہے کہ دنیا بھر کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ بائیکاٹ کی تحریکیں BDS اسرائیل کے خلاف بڑھ رہی ہیں۔ اگر عالمی ضمیر بیدار ہوا تو شاید فلسطینی عوام کو انصاف مل سکے۔ نتیجہ غزہ اور فلسطین کی کہانی مظلومیت، قربانی اور مزاحمت کی کہانی ہے۔ ایک چھوٹا سا خطہ پوری دنیا کی طاقتوں کے مقابل ڈٹا ہوا ہے۔ فلسطینی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، آزادی کی خواہش کو کچل نہیں سکتا۔ یہ انسانی تاریخ کا امتحان ہے کہ دنیا کب تک خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ غزہ کے بچے، فلسطین کی مائیں اور شہداء کا خون دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ فلسطین کی آزادی صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ مضمون تقریباً 2000 الفاظ پر مشتمل ہے اور غزہ و فلسطین کی تاریخ، سیاست، انسانی صورتحال اور مستقبل کے پہلوؤں پر جامع روشنی ڈالتا ہے۔